السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، ملاقاتیں، باتیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنے کے حوالے سے ملک کی سیاسی جماعتیں نہ صرف ایک پیج پر آ گئی ہیں بلکہ گزشتہ 2 ماہ سے روٹنے اور منانے کے سلسلے کے انکشافات بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ اور تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے درمیان بات چیت کا انکشاف سامنے آیا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کے مابین مذاکرات کے حوالے سے مسلم لیگ نون میں واضح اختلاف رائے بھی کھل کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ گیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حق میں نہیں، تو وفاقی وزیر احسن اقبال پی ٹی آئی سے بات چیت کو 9 مئی ثانیہ کے حوالے سے معافی سے مشروط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی حکومت سے مذاکرات کے معاملے پر شش و پنج کا شکار نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی کے قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ ہم نے محمود خان اچکزئی کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے، اب اس بات کا فیصلہ حکومت کرے کہ اس کو کب اور کس بنیاد پر مذاکرات کرنے ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ان کا آج بھی یہی کہنا تھا کہ مذاکرات حکومت سے نہیں بلکہ مقتدرہ سے ہوں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھلے گی، جس کے لیے پی ٹی آئی کافی دنوں سے پر امید بھی دکھائی دے رہی ہے اور بات چیت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ مذاکرات کی جگہ، وقت اور نقطہ آغاز جو بھی ہو، خوش آئند بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے پر کسی حد تک آمادہ نظر آتی ہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے، اور یہ سبھی کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ علی آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں پنجوتا صاحب آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کر لوں سر، تھوڑا سا یہ جو مذاکرات والی بات ہے، ویسے تو اب آپ کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایک طرف چل رہا ہے، دوسری طرف حکومت کے ساتھ ہوں گے، مقتدرہ کے ساتھ ہوں گے، کس کے ساتھ ہوں گے، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی بقول محمود خان اچکزئی صاحب کے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی لچک دکھاتی تو مذاکرات کا آغاز ہو جاتا۔ پھر دوسری طرف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جیسے مرضی چاہے اچکزئی صاحب مذاکرات کر لیں حکومت کے ساتھ، اور آج پھر عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ پھر وہی ہے کہ ان سے تو ہم بات نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات کی اگر بات کی جائے تو بڑا کلیئر موقف خان صاحب کا تھا کہ جو فارم 47 کے مطابق جنہیں جتوایا گیا ہے، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے جو اپنے تمام حلقے آ رہے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ تو کسی صورت بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ان سے بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہیں گھر جانا پڑے گا، وہ وزیر اعظم بھی نہیں رہیں گے اور وہ اسی پوزیشن پر چلے جائیں گے جہاں پر پہلے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی۔ بات اسٹیبلشمنٹ کی خان صاحب نے اس لیے کی کیونکہ فارم 47 کے مطابق انہوں نے ان کو جتوایا ہے، اور ملک کے اندر جو اس وقت ساری صورتحال ہے، کوئی اغوا ہو رہا ہے، کوئی چھاپے ہیں، کوئی گرفتاریاں ہیں، کوئی ڈالا آ جاتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں سے سارا زیادتیاں آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، آپ کہتے ہیں وہ ان کے پیچھے بھی وہ ہیں، عمران خان صاحب کی انکارسریشن کے پیچھے بھی آپ کہتے ہیں وہ ہیں، جو لوگ آپ کو اٹھائے جاتے ہیں وہ بھی آج بھی، بلکہ خان صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی یہی انڈیکیٹ کیا جی کہ سارے وہ لوگ انوالوڈ ہیں۔ پھر وہ کیوں آپ کی بات مان کے فارم 47 پہ اگر انہوں نے آپ کی بات مان رہی تھی جتوایا ہے، آپ کی بات سن کے کیوں مان جائیں گے کہ ہم نے؟ دیکھیں، ہم اس لیے کہتے ہیں، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں بات ماننی چاہیے کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ اگر دیکھیں نا تو فوج کا کام ہے بارڈرز کے اوپر دفاع کا معاملہ، وہ انہوں نے دیکھنا ہے۔ ان کا یہ کام نہیں کہ پولیٹیکل معاملات کے اندر پولیٹیکل ونگ ہی بند ہونا چاہیے نا، جہاں پر آپ نے سنا، خود بھی سنا ہوگا کہ وہاں پر سیاسی ونگ ہے، اور وہ سیاسی ونگ بند ہونا چاہیے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ عوام کی رائے جو اس کا احترام کیا جائے، عوام کی رائے کے ساتھ کھڑا ہو رہا جائے۔ یہی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا کہ وہاں پر آرمی چیف جو ہے اس نے عوام کی رائے کا احترام کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں اس کے مطابق، اور اسی وجہ سے وہاں پر جو حسینہ تھی اس کو بھاگنا بھی پڑا اور سارا کچھ کرنا بھی پڑا، کیونکہ اگر آپ نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو عوامی حکومت ہوگی۔ سر اگر ملک کی بات ہے نا تو پھر تو آپ لوگ غیر مشروط بیٹھ جائیں مذاکرات کے میز پہ، پھر کیا شرطیں ملک کی؟ اگر پاکستان از فرسٹ تو پھر تو شرائط نہیں ہونی چاہیے نا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب عوام کی نمائندہ حکومت ہی نہیں ہوگی، اگر عوام نے جس کو منتخب کیا، بیٹھے ہوئے تو ہیں نا، بیٹھے تو صحیح، میں تو ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں آواز تو کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ڈاکہ مار لیا ہے اور گاڑی بھی میرے پاس ہے اور آپ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ، گاڑی کی بات نہ کرنا، تو پھر یہ کیسی بات ہے؟ یہاں پر بات یہ ہے کہ لیکن آپ بھی جو کریں وہ بھی کیسی بات ہے کہ ڈاکہ جس کے تھرو ڈلوایا گیا اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ جس کو عوام نے دی ہے، جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے، اس کو اقتدار دیا جائے، نہ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے بوٹ پکڑا ہے۔ تو وہ تو بڑی واضح طور پر بات ہے، کیونکہ مذاکرات سے ہم بات کرتے ہیں نا، جہاں آپ کنفیوز ہیں نا وہیں پہ یہ لوگ بھی، حکومت بھی کنفیوز دکھائی دیتی ہے۔ میں ذرا ان سے پوچھ لوں، ورنہ پھر اس کے بعد آپ سے یہ عوام کی رائے کے اوپر میں نے ضرور بات کرنی ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، سر آپ لوگوں کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی اگر ہم بات کریں۔ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں جی مذاکرات ہم کریں گے، خبریں تو بلکہ ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور اچکزئی صاحب جو ہیں وہ 2 ماہ سے غالباً آپس میں رابطے میں بھی ہیں کچھ معاملات کو لے کے۔ پھر ایک طرف خواجہ آصف آتے ہیں، احسن اقبال آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے معافی مانگے، ان سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کا بھی کوئی معاملہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ لوگ بھی کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں سچویشن کے ساتھ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یقین صاحبہ، صورتحال یہ ہے کہ بالکل جو اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ کنفیوز ہیں اور اب انہیں سمجھ نہیں آتا. جب مطلب ہے کہ انسان حواس باختہ ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی کوئی بیان دیتا ہے، کبھی کسی طرف نکل جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے، کبھی سپہ سالار کا خطاب دے دیتے ہیں، کبھی جعفر صادق کی بات کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے ساتھ رابطہ ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم جلسے کریں گے، پھر جلسوں کو اناؤنس کرتے ہیں تو جلسے جو ہیں وہ پھر ان کو مطلب ہے کہ وہ اگلی تاریخیں دے دیتے ہیں. اصل صورتحال یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ ظاہر ہے کہ مطلب قانون کے شکنجے میں اس طرح سے آئے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جب جیل میں ان کی سہولت کاری پکڑی گئی، پھر خاص طور پر جس طرح ریٹائرڈ جنرل فیاض صاحب کی گرفتاری ہوئی اور وہاں سے بھی معلوم ہوا ہے کہ کافی انکشافات ہو رہے ہیں اور قانون کا گھیرا ان کے گرد گرد تنگ ہو رہا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس گھبراہٹ کے عالم میں یہ مختلف بیانیے جاری کرتے ہیں، دن میں ایک نہیں، دو نہیں، تین، چار بیانات تقسیم. چلے مجھے مذاکرات میں بتا دینا، یہ تو گھبرائے ہوئے ہیں، آپ جو ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں مذاکرات سے. آپ لوگ مذاکرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کی گھبراہٹ کو چھوڑیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ سیاسی سپیس تو مذاکرات سے ہی نکلتی ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. اچھا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ مذاکرات کو کسی طریقے سے انیشیٹ کیا جائے. تھوڑا سا اس کو بھی کنفرم کریں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متضاد جو ہے وہ رائے آراء آتی ہیں آپ کی پارٹی کے لیڈرز کی. نہیں، کوئی سیاسی لیڈر بھی دیکھیں اس میں کچھ بھی سیاسی بصیرت ہے وہ، اور خاص طور پر جو ٹرو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ مذاکرات کو ہی اہمیت دیتی ہے اور اسی بات پر یقین رکھتے ہیں اور سیاسی ڈائلاگ سے ہی راستے نکلتے ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ ڈے 1 سے، اور خاص طور پر جب انہیں مرکز میں اقتدار ملا اور یہ RTS سسٹم بند کر کے آئے اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے، تو اب بھی ان کی جو خواہش ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اقتدار کہاں سے ملنا ہے، لیکن وہاں سے آپ کو بھی نہیں پتا، سب کو پتا ہوتا ہے. وہ RTS بند کر کے آئے تھے، آپ فارم 47 45 کو آگے پیچھے کر کے آگے ہیں. پھر وہی بات ہے نا، طریقہ واردات فرق ہو سکتا ہے لیکن واردات تو برابر ہے سر، ویسی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کچھ دن پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاپولر ہیں، کچھ دن پہلے KPK میں جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں سے ایک ضمنی الیکشن میں ان کا کینڈیڈیٹ 4تھے نمبر پر آیا ہے. جتنے ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب سے، یہ ضمنی الیکشن میں بھی ہر سیٹ آ رہے ہیں. چلے KP والا سوال میں پوچھ لوں گی، لیکن ویسے جنرلی نارملی جس کی حکومت ہوتی ہے ضمنی الیکشنز ہم دیکھتے ہیں وہیں پہ کوئی ویو ہوتی ہے، بٹ KP والا سوال میں پوچھوں گی مجھے یہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں. آپ کو پتہ، میں خود پچھلا جو ٹینیور تھا میں اس میں پہلے ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے 14 میں سے 13 سیٹیں بھی جیتی تھی، PTI بھی جیتتی رہی ہے. مطلب یہ نہیں ہے، بات صحیح کرنی چاہیے، لیکن یہ کوئی فارمولا نہیں ہے. چلے میں پاپولیرٹی والی بات پوچھتی ہوں، لیکن میں تھوڑا سا گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں. پاکستان کے عوام کا، یہ پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے کہ وہ حکومت کو ووٹ دے رہے ہیں اور حکومت کی کارکردگی اس رات نے جو لوگ IMF کو یشفین خطوط لکھتے رہے پاکستان کے مخالف، جنہوں نے پاکستان میں آگ لگا دی ہے، لوگ اب ان کو سمجھتے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اسٹریٹجی. چلے مجھے اجازت ہے، میں ذرا آپ نے کہا نا وہ جو 9 مئی والی بات، آپ نے بھی اسی بیانی کو آگے بریفلی کامنٹ کرتے ہیں پنجوتا صاحب، میں نے پھر ٹاپک آگے لے کے جانا ہے کہ یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے، DJI SPR کا پریسر اگر آپ کو یاد ہو، جب کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تب بھی وہ یہی کوئی معاملہ سامنے آیا کہ پہلے 9 مئی کی معافی مانگے. اب گورنمنٹ بھی آلموسٹ اسی لائن پر آ چکی ہے. خواجہ آصف احسن اقبال وہ کہتے ہیں جی 9 مئی کی معافی مانگے، اس کے بعد دیکھی جائے گی. مانگ لیں معافی. پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اگر ہم نے 9 مئی کیا ہو تو ضرور، اگر میرا قصور ہی نہ ہو، میں نے ڈاکہ ڈالا ہی نہ ہو، میں نے چوری نہ کی ہو، میں نے تشدد نہ کیا ہو، میں نے آگ نہ لگائی ہو، تو کس بات کی معافی؟ پھر معافی تو وہ مانگے جس نے حکم دیا تھا عمران خان صاحب کو اغوا کرنے کا، جس نے CCTV فوٹیجز چرائے، جو آج بھی شواہد جو ہے وہ نہیں لا سکا. معافی تو وہ مانگے جس نے جھوٹے مقدمات بنائے. 9 مئی کے اوپر میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ڈیڈ لاک ہے، اور جہاں پر وہ بات کریں وہ غلط بات کریں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر تو یہ ہے نا کہ ایک مدعی ہے تو مدعی ہی یہاں پر جج بن جائے اور جج ہی فیصلہ یہ کر دے، وہی مدعی جو جج بنے گا کہ جناب یہ بالکل قصوروار ہیں اور ان کو سزا موت سنائی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مقدمہ بنایا، آپ
مدعی ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جج یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہوتا ہے, اس نے دیکھنا ہے, انصاف دینا ہے, اس نے انصاف فراہم کرنا ہے, دونوں طرف سے سن کر کرنا ہے. یہاں پر تو ملٹری ٹرائل کیا جا رہا ہے اور ملٹری ٹرائل کے اندر 88 لوگوں کا ٹرائل کنکلوڈ کیا گیا ہے. اب اسے فیصلہ سنایا نہیں جا رہا کیونکہ سپریم کورٹ میں ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہے. جو آپ کی پارٹی کا موقف ہے, آپ بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے کی ہم نے درخواست دی ہے, وہ بھی اتنے ہی کلیئر ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ہی نے کیا ہے, آپ معافی مانگے. دیکھیں یہ جو آپ کے ترجمان ہیں, یہ سوال سنیں نا, ترجمان ہے رؤوف حسن صاحب, وہ کیوں اتنے پر امید ہیں؟ انہوں نے کل ایک انٹرنیشنل جریدے کو انٹرویو دیا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بڑے پر امید ہے ڈیڈ لاک جلدی ختم ہو جائے گا. پھر کہیں معافی تلافی تک بات پہنچ گئی ہے؟ الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں, جب ہم نے قصور ہی نہیں کیا. کیوں پر امید ہے؟ وہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قصور کیا اور ہم معافی مانگ رہے ہیں اور وہ بالکل ڈیڈ لاک ختم. تو حکومت کہنے لگی کہ آپ معافی مانگیں. دیکھیں ہوپ کہاں پہ ہے, ہوپ یہ ہے کہ ملک جو ہے اس وقت کہاں پر پہنچا ہے, اس وقت معاشی طور پر تباہی کے دانے پر, سیکیورٹی کے معاملات کہاں پر پہنچ چکے ہیں. آج باہر سے کوئی لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, آج آپ کے لوگ باہر ٹریول کر رہے ہیں, وہ باہر جا رہے ہیں کاروبار لے کر. تو یہ جو ساری صورتحال بنی پڑی ہے, جو ملک چل نہیں پا رہا, اس کا صرف واحد حال ہے وہی ہے کہ عوامی نمائندہ حکومت ہو. عوامی نمائندہ حکومت ہوئے گی کہ عمران خان وزیر اعظم ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی لوگوں کا اعتماد بھی ہوگا کہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. جیل سے چھوٹ کے سیدھا وزیر اعظم تو نہیں بنیں گے نا. دیکھیں ڈیفینیٹلی الیکشن ڈسکوالیفائی کیا گیا, ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں کی گئی. سپریم کورٹ میں بھی ہماری درخواست پینڈنگ ہے, اور جہاں پر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کی درخواست آئی, فوراً ہی لگ بھی گئی اور فوراً ان کو کوالیفائی بھی کر دیا گیا, الیکشن میں لڑوا بھی دی گیا. جب دیکھا گیا کہ یہ ہار گئے, قوم کی آخری امید ہار گئے, اس کے بعد پتن نے رپورٹ بھی دے دی کہ کیسے 102% ٹرن آؤٹ نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر ہوا اور کیسے نیچے تھا, کہ وہاں پر ڈاکہ کیسے ڈالا گیا. تو وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, چاہے ان کا لیڈر اس سے لے کر نیچے ایک ایم پی یا نیچے لیول تک, ہر بندہ اپنے اپنے جگہ سے ہار چکا ہے. فارم 47 کے مطابق جتوایا گیا. جس جج نے کہا کہ 3 اسلام آباد کے فارم 47 کے جو ہیں وہ لے کر آئیں, اس جج کے خلاف کمپین چل رہی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے طارق جہانگیری. کبھی یونیورسٹی کی کسی پروفیسر کو اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کہیں پر ٹیمپرنگ لے کر آ جاتے ہیں. تو وہی جانچ, دیکھیے جانچ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے 180 ڈیز کے اندر جو ہے وہ الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی ہے. سب کو یہ کہنا چاہیے کہ 180 دن کے اندر ان پر فیصلہ ہونا چاہیے, اور عوام جو ہے, قوم کا جو مینڈیٹ ہے جو چھینا گیا ہے, وہ اصل نمائندوں کو جانا چاہیے. جہاں پر بات کی جا رہی ہے نا کہ آئی ایم ایف کو خط کی بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کو خط کیوں لکھا گیا؟ کہ آئی ایم ایف آیا تھا زمان پارک کے اندر اور خان صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ریگنگ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم قرض اس لیے لیتے ہیں کہ معاشی استحکام آ سکے. تو جب ایک غیر جو ہے وہ قانونی ایک گورنمنٹ ہوگی تو وہ کسی صورت جو ہے معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لیجیٹیمیٹ جو ہے وہ الیکشن ہوگا اور گورنمنٹ ہوگی, لیکن نہیں ہوا. رؤوف صاحب ویسے ہی آپٹیمزم کا پھر اظہار کر دیا, مطلب کوئی بات نہیں ہے بیچ میں, نہیں ایسے کہہ دیا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے, آئین اور قانون کے پیرامیٹر کے اندر رہ کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ادارے سے بات کریں, بالادستی کی بات ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ کون سا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اوپر حملہ ہو, اور جب وہ اتنا طاقتور ہو جائے تو پھر اسے سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ مہربانی کرو معافی دے دو اس ملک نو آگے چلنے دو. اچھا, حواس باختہ کا لفظ استعمال کیا علی گوہر بلوچ صاحب آپ نے کہا یہ حواس باختہ ہو گئے, یہ گھبرائے ہوئے ہیں. یہ تو چلے گھبرائے ہوئے اور حواس باختہ سمجھ میں آتے ہیں, لیڈر ان کا جیل میں ہے, ان کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. آپ لوگ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں سر؟ ایک جلسہ ہے جو مارچ سے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن آپ لوگوں کی گھبراہٹ کا عالم یہ, میں ابھی اپنے گھر سے اس دفتر کا میرے 15 منٹ کا راستہ ہے, میں آدھے گھنٹے میں کراس کر کے آئی ہوں سر. کنٹینر لگا کے اسلام آباد کا پتہ نہیں کیا حال کیا ہوا ہے. ابھی 7 دن رہتے ہیں جلسے کی تاریخ میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. ہمیں بالکل یاد ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد کے گرین بیلٹس میں آگ لگائی تھی, جس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر انڈرٹیکنگ دی تھی, انڈرٹیکنگ دینے کے باوجود ریڈ زون کے اندر گھسے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب شر پسندوں کے جتھے یہ کہیں گے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے تو نیچرلی وہ کہیں نہ کہیں توڑ پھوڑ کریں گے, کہیں آگ لگائیں گے, کہیں کوئی مجسمے توڑیں گے, کہیں جہازوں کو توڑیں گے, کہیں اہم تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوں گے. تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. سوابی میں بھی انہوں نے جلسہ کیا تھا, کہاں توڑ پھوڑ کی تھی, کہاں پر حملہ آور؟ وہ بالکل وہ ظاہر ہے وہاں پر ان کی حکومت ہے اور وہاں پر مطلب ظاہر ہے کہ توڑ پھوڑ کیوں کریں گے. یہ تو فوجی دفتر تو وہاں بھی ہے نا. میں ایک منٹ تھا, تنصیبات تو فیئر پوائنٹ, تنصیبات تو وہاں پر بھی ہیں اگر یہی الزام ہے تو. یہ توڑ پھوڑ وہاں پر کریں گے جہاں پر عوام کا مینڈیٹ یہ چرانا چاہتے ہیں, یہاں پر یہ منتے ترلے کریں. آج اندازہ کریں ان کی سیاسی پارٹی کے حالات یہ ہیں کہ 1500 گروپ اس کے اندر بن چکا ہے. کوئی پنجاب کی صدارت کے لیے لڑ رہا ہے, کوئی کے پی کے سے وزارتوں سے وزیروں کو نکال رہا ہے, وزیر اور بیان دے رہے ہیں ایک دوسرے کی علی صاحب. ویسے اور لائٹر نوٹ, ٹوٹلی اور لائٹر نوٹ پوچھ رہی ہوں, آپ لوگ کو اتنی فکر کیوں ہے ان کی؟ عطا طارق صاحب پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان کے پارٹی میں علیمہ گروپ اور بشرا گروپ ہے, انہیں ڈیل کرنے دینا. آپ لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں؟
نہیں ہم لوگ پریشان نہیں ہیں, ہم تو ان کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کے اندر چل کیا رہا ہے, اور ظاہر ہے جب ان کے اندر اتنی مایوسی ہے تو اس مایوسی میں یہ الٹیمیٹلی پھر پاکستان کا ہی نقصان کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ ہمت کریں, سر نون لیگ والے اپنے معاملات کا جواب دیں. آپ یہ بتائیں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں پاکستان سے کہ نہیں جا رہے, جائیں گے تو واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, ان کی سیاست میں پریکٹیکلی واپسی کب ہوگی یہ بتائیں. نواز شریف صاحب بالکل سیاست میں ہیں, پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, اور خاص طور پر پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ ان کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں, اور اس میں وہ اپنا بھرپور کردار بھی ادا کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ بجلی کے اوپر بھی ریلیف دیا گیا, روٹی کے اوپر بھی ریلیف دیا گیا, مرکز کے ذریعے بھی جو ہے وہ مطلب ظاہر ہے پلاننگ ہو رہی ہے بجلی کو سستا کرنے کے لیے اور دیگر ایشوز کے لیے. تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی طرح تخریب وارانہ کارروائیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے, وہ ان کی توجہ جتنی بھی ہے وہ اپنی حکومتوں کو مطلب ہے کہ وہ ڈائریکشن دینے میں اور ان کے قومی اسمبلی کی طرف توجہ دیتے ہیں. ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے, آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑے سیاستدان ہیں اس ملک کے, کام ان کا یہ رہ گیا ہے کہ وہ پس پردہ جو ہے وہ بیٹی اور بھائی کو ایڈوائز کرتے ہیں بس. نہیں ایڈوائز نہیں کرتے, حکومتوں کو چلانے میں, پارٹی کو چلانے میں وہ ان کی مکمل مشاورت شامل ہے. اور جو شبانہ روز محنت ہو رہی ہے, جس طرح سے پنجاب میں نئے مطلب ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں ان مخدوش حالات میں, جس میں یہ پاکستان کو توڑ پھوڑ کر گئے تھے, جس میں پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کر کے گئے تھے, جس پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے گئے تھے. اور یہ تو یہ اس لیے بھی پریشان ہے اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان حالات کے باوجود حکومت نے ڈیلیور کرنا شروع کر دی, سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور اس کارکردگی سے مایوس ہو کر اب یہ کبھی ہماری پارٹی کے اوپر تنقید کرتے ہیں, کبھی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستبردار ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں جو پولیٹیکل پارٹی 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک بھوک ہڑتال کرے گی وہ کیا انقلاب ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑا اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں, اس میں میں ایگری کرتی ہوں, میں ایگری کرتی ہوں. میں آپ کو ایک میں لاسٹ میں آپ کو یقین کرے جس طرح سے ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں, یہ خود ہی نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام تو بینیفیشریز ہیں, کوئی کمیٹیز کی آپ لوگ بینیفیشریز ہیں بھائی, یہ مجھے اجازت دیں, یہ I had to ask this question, مجھے اجازت دیں. کوئی پارلیمان سے تنخواہیں لے رہا ہے, کوئی کے پی کے کی حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. علی اجازت دیں, یہ ہے کہ یہ اگر بانی پی ٹی آئی باہر آ گیا تو شاید یہ ہماری موجیں ختم ہو جائیں گی. علی اجازت دیں مجھے. نہیں صاحب یہ وجہ ہے کہ یہ ان کو غلط مشورے دیتے ہیں. نہیں صاحب یہ ویسے اور یہ کہتے ہیں یہ تنقید ویسے علی گوہر بلوچ نہیں کر رہے, یہ اب ہر طرف سے آ رہی ہے. آپ دعا رہے ہیں, اجازت دیں, اجازت دیں. یشفین آپ گور صاحب کو مکمل بولنے دیں. جی نہیں, میں آخری جملہ بول رہا ہوں, مہربانی آپ کا شکریہ. دیکھیں جب تک 9 مئی کے واقعات کے اوپر یہ قوم سے معافی نہیں مانگیں گے, اور انہوں نے سنگین جرم کیا, ان کے کہنے سے تو یہ بات نہیں ٹال جاتی نا کہ ہم نے نہیں کیا. وہ تو ساروں کو پتہ ہے کہ زمان پارک سے پیٹرول بم بھی جو پولیس آتی تھی تعمیل کروانے کے لیے اس کے اوپر بھی پھینکتے تھے. گزارش کا مقصد یہ ہے اگر آپ سیاسی پارٹی ہیں تو سیاسی وتیرہ اپنائیں, قوم سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے کہیں کہ ہم پرتشدد سیاست نہیں کریں گے. میں ان سے پوچھتی ہوں, ویسے یہ تفصیلی میں جواب لینا چاہ رہی ہوں, آپ سے ایک بریک لے لوں, میرا خیال ہے بریک کا وقت ہے, بغیر انٹرپٹ کیا آپ کو جواب لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. ویورز یہاں پہ ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب جو بات کر رہے تھے, تھوڑا سا جو بات انہوں نے کی وہ تو چلے مخالف ہے سیاسی آپ کے کریں گے, لگ ایسا رہا ہے کہ آپ کے کارکنان بھی جو ہے نا وہ جو آپ لوگ جس طرح کی آپٹکس کر رہے ہیں وہ اب ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ راضی نہیں ہے. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ عوامی رد عمل, آپ نے ٹویٹر اسپیس پہ عمر ایوب صاحب کو جس طرح کا رد عمل کا سامنا کرنا پڑا, میرا خیال ہے آپ اس سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہوں گے. آپ کا اپنا کارکن اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر دیکھا جائے بالکل میں تھا جی. اور دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں تو ہر بندے کے اوپر 100 سے زیادہ مقدمات ہیں, ہر بندہ جو ہے کوئی 50 کوئی 60 کوئی 70, اور ہر احتجاج کے اوپر ہمارے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں, انکلوڈنگ می. میرے گھر میں 2-3 دفعہ چھاپا مارا گیا جب ہم نے احتجاج کرنا ہوتا ہے, اور کوئی بھی کال ہوتی ہے پارٹی کی طرف سے, 6-7 کالز آئیں, ہم تو بالکل فرنٹ کے اوپر نکلے بھی ہیں, احتجاج بھی کیا, 14 اگست کو بھی ہم نکلے, ہر جگہ پر نکلے. اسی طرح سے جلسہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ہوا, اور اب اسلام آباد کے اندر ہوگا, اور اس کے بعد لاہور ہوگا. اس سے پہلے بھی جلسے ہم نے کیے, اور اس میں ایسا نہیں ہے. بات آپ کی نہیں ہے, جو اس وقت سو کالڈ سینئر پارٹی لیڈرشپ ہے نا آپ کی, لگتا ہے وہ سٹینڈ لینے کو تیار نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم جو خان صاحب نے دیا ہو, کوئی ایسی بات جو خان صاحب نے کہی ہو, کوئی ایسی چیز جو خان صاحب نے کہی ہو انہوں نے نہ امپلیمنٹ کی ہو تو لے آئیں سامنے. یہاں پر علیمہ خانم صاحبہ وہ باہر آ کر نکلتی ہیں اور ہر چیز بتا دیتی ہیں, تو وہ کہیں پر ذکر کریں نا کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے یا مجھے کہہ دیا آپ, میں کہہ رہا ہوں. مجھے ایز اے ورکر آف پاکستان تحریک انصاف آپ یہ بتائیں کہ علیمہ صاحبہ نے جو بات کی ان پرنسپل کیا وہ غلط کی ہے؟
وہ یہ کہتی ہیں کہ جو شخص اندر بند ہے اسے اجازت لے کے اس کو چھڑوائیں گے. اس کو چھڑانے کی تحریک اگر چلانی ہے تو وہ تو آپ نے اور انہوں نے خود چلانی ہے, وہ یہ کہتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر بات ہے نا کہ جلسہ جلوس ریلی سارا یہ کرنے کی, تو وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ کرتی ہے اور اس میں کر بھی رہی ہے. جہاں تک بات ہے کہ جہاں پر آ کر دھرنا دینے کی یا آ کر بیٹھنے کی ڈیالہ جیل کے باہر یا ڈی چوک کے اندر, تو وہ ڈیفینیٹلی خان صاحب سے عمر ایوب صاحب نے بات کی کہ میں نے 2-3 دفعہ پوچھا اور خان صاحب نے کہا کہ وہ میں بتاؤں گا. آپ ایک جلسہ تو کرتے نہیں ہیں, چھوڑے بیٹھنے کو, بیٹھنا تو بات کی بات ہے. جلسہ کون نہیں کرتا؟ کس نے کنٹینر لگایا, کس نے کرفیو نافذ کیا, کس نے آ کر پابندی لگائی, کس نے آ کر ہمارے لوگوں کو اٹھایا, کس نے پورا اسلام آباد بند کیا, کس نے پورا پاکستان بند کیا, کس نے موٹر وے بند کر دی. دیکھیں وہ آگے کسی نے روکا, وہ آگے کسی نے ان کو روکا, وہ آگے اسلام آباد میں اس وقت 3 جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے, مختلف لوگ کر رہے ہیں, مختلف گروپس کر رہے ہیں. ہم نکلتے ہیں نا, رینجر سمیت ساری ایجنسیاں آ جائیں گی, 25-30 ہزار اہلکار آ جائیں گے اپنے لوگوں کو اٹھانے کے. ڈرتے ہیں, پھر ڈرتے ہیں نا, گھبراتے ہیں. وہ پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ جب 200 سے 2 لاکھ میں یہ بندہ چلا جائے گا, 2 لاکھ سے 2 کروڑ میں چلا جائے گا, تو اسی وجہ سے ڈرتے ہیں. اگر ان کو نہ ڈرو اور انہوں نے چوری نہ کی ہو, ڈاکہ نہ کی ہو, تو پھر کرنے دیتے جائے. پھر کیوں پابندی لگاتے ہیں, کیوں جلسوں ریلیوں کے اوپر پابندی ہے؟ پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے. علی نے وجہ بتائی ہے نا. نہیں دیکھیں وہ شر پسند ہمیں کہہ رہے تھے. جہاں پر بات ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کی, کیا وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے؟ ذرا ان سے پوچھیے, اس کا جواب دیجیے کہ وہ کیوں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ, کیوں جج کو پچھلے دروازے سے بھاگنا پڑا تھا. دوسرا یہ مجھے بتا دیں کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا ہم نے لاشیں گرائی ہیں؟ آج بھی اس کے اوپر کوئی سزا ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, یا جو اس کے اندر کردار تھے, ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. وہی نواز شریف صاحب, وہی نواز شریف صاحب کو سزا بھی ہوئی, پرانا کیس ہے. کدھر سزا ہوئی ہے؟ ہوئی اس وقت جو لوگ, اب میں یہ نہیں کہتی نواز شریف صاحب, میں نہیں کہتی نواز شریف صاحب کو پابندی لگ گئی, ان کی جماعت کے اوپر جو ہے وہ کیسز 9 مئی والے بن گئے, ان کی جماعت کے اوپر جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہو گیا, کہیں پر کچھ نہیں ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ فوج کے حوالے سے بات کرتے تھے سارے لیڈران کے, ممبئی حملوں کے اندر ہماری, اور کوئی کہتا تھا جناب ریاست کے اندر ریاست ہے, کوئی کہتا تھا کہ ہم ٹینک اور جہاز اور گولے اس لیے نہیں دیتے کہ آپ ہمارے اوپر چلائیں, ہم تو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ دفاع کریں, آپ سیاست سے دور ہو جائیں. آج آپ کو بوٹ پکڑ کر 47 کے مطابق پھر بننا پڑا. سب کو نہیں پتا. نواز شریف صاحب جب ملک, یہ آپ لوگوں نے بھی تو ہمیں بتایا نا, میں ان کو کیا بلیم کروں, یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ ٹیبل کی کس طرف بیٹھے ہیں. باپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست اندر گھسے ہیں, باپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پولیٹیکل معاملات میں گھسیں اور فارم 47 کے مطابق لوگوں کو بنا دیں اور کہیں جناب کہ نہیں عوام کی رائے نہیں ہے, ان کی رائے ہونی ہے, یا ججز کو ڈرائیں دھمکائیں, ان کے گھروں میں کیمرے لگائیں, ان کو اٹھوائیں, ویگو ڈالے لے کر جائیں, لوگوں سے پریس کانفرنس کروائیں, ان کو اغوا کرائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ایک ادارے کے سربراہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب اپنی جو آئینی اور قانونی طور پر اس کی ڈیوٹیاں ہیں, اوبلیگیشنز ہیں, وہ پرفارم کریں. جلسہ کریں گے. ایک آئی جی ہے, اس کا مطلب جلسہ کریں گے. 8 کو ہر صورت جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہوگا. کہ ان کو لگ نہیں رہا کہ آپ کو ابھی بھی اجازت ملے گی. دیکھیں اگر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو لگ نہیں رہا کہ اجازت ملے گی, تو وہ ان کی اپنی ایک ہوگا, لیکن ہم نے 2 دفعہ پہلے کا اظہار کیا ہے. دیکھیں وہ کرتے رہے, لیکن ہم نے ہر صورت کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہماری این او سی کینسل کی گئی, پہلے جا کر کیوں انتظامیہ کورٹ کے اندر کہتی ہے کہ جلسہ کر لیں, پھر ایک موقف اپنائیں, ہم نے ان کو اجازت نہیں دینی, پھر ہم اس طریقے سے چلیں. ایک طرف جا کر کہتے ہیں کہ اس جگہ پر آ کر کر لیں, اور جگہ جو ہم انتخاب کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر بھی نہیں کیا جاتا. ایک چھوٹی سی جگہ دی جاتی, بعد میں کہتے ہیں دیکھیں جی تحریک انصاف چھوٹی جگہ پر جلسہ کرنا چاہتی کیونکہ ان کے پاس تعداد ہے. کیا ہم نے چھوٹی جگہ پر کہا ہے؟ رؤف حسن صاحب نے اپنے اسی انٹرویو میں کہا کہ اس کے بعد ایک تحریک کا آغاز ہوگا, ملک گیر جلسے ہوں گے, ریلیز ہوں گی. آپ نے 8 کا جلسہ تو بعد میں بات کریں گے, جو ایڈوانس جلسہ تھا آگے لاہور میں ہونا تھا ستمبر میں 27 کو, 22 کو, وہ بھی آپ لوگوں نے کینسل کر دیا ابھی سے, اب مہینہ پہلے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہم بیسیکلی جو ہے ربیع الاول آ گیا تھا تو 22 کو ہم نے ملتوی کیا ہے, 15 سے آگے ہم لے گئے, 15 یا 17 تھی ڈیٹ, تو 2-4 دن کا فرق ہم نے ڈالا, صرف اس وجہ سے کہ پھر گورنمنٹ یہ نہ کہے کہ جناب 12 ربیع الاول کے اوپر ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اس وجہ سے ہم نے 15 سے 22 کے اوپر لے کر گئے. لیکن ہم نے اسے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کر رہے, 5 دنوں کا فرق ہے, لیکن ان کو اجازت دینی چاہیے, پھر اتنی دلیری کریں. اور علی صاحب کیوں رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ خدشہ ہے, گزرا ہے کہیں سے کہ انتظامیہ اجازت نہیں دے گی؟ انتظامیہ کون ہے پتہ ہے ہم سب کو, لیکن کیوں حکومت کیوں اس کے پیچھے اپنا ویٹ اب نہیں ڈال دیتی؟ ترنول جیسے انہوں نے کہا چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے ان کو اجازت دی ہے. اچھا آپ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ ڈرتے ہیں جلسہ کرنے سے, کوئی بھی نہیں آئے گا, ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان کو اجازت دے دیں. تو ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے سابقہ تجربات ہیں اور جو مشاہدات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں, ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ. انہوں نے 2 باتیں گنوائی. میں ایک مختصر گزارش کروں گا کہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کس نے کیا, پشاور کا ریڈیو اسٹیشن کس نے جلایا,
ساہیوال کے اندر معصوم بچوں کے سامنے کس کے دور حکومت میں جو تھے وہ مطلب ہے کہ لوگوں کو گولیوں کے ساتھ بھون دیا گیا. مطلب کس قسم یہ پرتشدد پارٹی ہے, اور ان کا ایک نیکسس تھا جب ان کا دور حکومت تھا تو ان کو سر ویسے گزارش کر لوں 9 مئی کو چلے نکال دیتے ہیں, وہ بعد میں کبھی فیصلہ ہوگا کس نے کیا تھا. اس کے علاوہ ان کو پرتشدد پارٹی کہہ دینا, ان کو شر پسند کہہ دینا, آپ لوگوں کو نہیں لگتا 9 مئی کے علاوہ میں نے 9 مئی کے علاوہ بتایا ہے, مجھے بتائیں پی ٹی وی پر حملہ انہوں نے کب کیا تھا, سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کب کھودی تھی, امپائر کی انگلی کی باتیں کب کرتے تھے, دھرنوں کے ذریعے انہوں نے دھرنا دیا تھا نا پی ٹی وی کے اندر, بالکل ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, پھر وہی بات ہے وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کے اوپر آپ کے کارکنان نے بھی چڑھائی کی تھی. اس طرح کی کوئی نہ کوئی مثالیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ملتی ہیں آپ کو. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا, کچھ کارکنان کی تعداد زیادہ ہوئی, وہاں پر ہلڑ بازی اور اس پر پچھلے دروازے سے ججز کو نکلنا پڑا تھا, اس کو یہ نہ کہیں کہ ہلڑ بازی. میری گزارش سن لیں, اس پر ہماری قیادت نے قوم سے معذرت کی. جب 2008 کے بعد واپس آئے تو شہباز شریف صاحب نے قوم سے معذرت کی تھی. ہم انہیں کہتے ہیں قوم سے معافی مانگے, انہوں نے تو پرتشدد واقعات کیے ہیں, انہوں نے شہداء کے مجسمے توڑے ہیں, انہوں نے ایم عالم کا جہاز توڑا ہے, انہوں نے سرگودا اور میاں والی کی تنصیبات کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے ہیں. ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ ان 1-2 واقعات کے ساتھ. انہوں نے پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی, انہوں نے موٹر ویز کو آگ لگائی. مجھے بتائیں آگے کیسے چلیں, میں وہی بات ہے, یہ بحث نیور اینڈنگ ہے. آپ ان پہ الزام لگائیں گے, وہ آپ پہ الزام لگائیں گے, ماضی سے آپ دونوں باہر نہیں نکلیں گے. آپ مجھے بتائیں آگے کیسے چلنا ہے. دیکھیں آگے بڑی سمپل بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنا کنڈکٹ جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی, یہ پولیٹیکل پارٹی کا ہی کنڈکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اجازت کی نہ ہونے کی وجہ سے جلسہ نہیں کر رہے, ہم لا ابائڈنگ ہیں. یاسمین صاحبہ, جن لوگوں نے سپریم کورٹ میں انڈر ٹیکنگ دی اور اس کے بعد ریڈ زون میں گھسے اور گرین بیلٹس کو جلایا, آپ ان کی گارنٹی دیتی ہیں کہ یہ شر پسندی نہیں کریں؟ میں کون ہوں سر گارنٹی دینے والی, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹی کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے, یہ بتائیں. اور دوسری بات, پولیٹیکل پارٹی کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے بقول ان کے, یاسمین دوسری بات, بقول ان کی یہ ایک سیاسی پارٹی ہے, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے بقول ان کے, اور یہ اس کے لیے پروٹیسٹ. دیکھیں کوئی بھی انقلاب, اور یہ انقلاب کبھی تو یہ ٹویٹس کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ وہ حسینہ واجد کے والد کی تصویریں لگاتے ہیں, اور کبھی حسینہ واجد کے دوڑنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی اب ادھر انقلاب آ گیا. مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی وہ باتوں کو ان سے پوچھے کہ جو انقلاب ہے وہ عدالتوں سے اجازتیں لے کر آتا ہے. انقلاب 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ بیسیکلی ان کو اکسا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آکے غیر قانونی طریقے سے آکے بیٹھیں. جلسہ جتنا بھی چھوٹا ہو, جلسہ جتنی بھی جگہ تھوڑی ہو, جب عوام آ جائے تو عوام اپنی جگہ خود بنا لے. میں نے بریک پہ جانا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انقلاب اجازتیں لے کے آتا ہے عدالت سے. لیکن وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ وہ ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے بغیر اجازت کے ہیں, جہاں پر ہم جلسے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کو جو ہے وہ رہا نہیں کرانا چاہتے. تیسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جلسے کی جگہ چھوٹی, اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی جگہ پہ لوگ آئیں گے تو پھر آنے دینا, پھر روکتے ہیں کہ پھر کیوں کرتے ہیں پابندیاں. نہیں دیکھیں نا, لکھا ہوا اجازت نامہ نہیں دیتے نا, آ جائیں. نہیں دیکھیں ہم آئیں گے, اب اس دفعہ اگر کینسل کرتے ہیں نا تو ہم دیکھیں خان صاحب نے میسج دیا کہ ہم پہلے بھی 9 مئی والے نہیں تھے, اب بھی نہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ملتوی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے ایک آگے ہو کر پازیٹیو ایک میسج دیا, حالانکہ بہت زیادہ کارکنان مایوس بھی ہوئے, پریشان بھی ہوئے, لیکن اس کے باوجود ایک بڑا فیصلہ تھا لیا گیا, ملک کی خاطر لیا گیا, جہاں پر اس فیصلے کی ان کے چند رہنما جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل بڑا زبردست, جیسے رانا احسان صاحب ہو گئے, دیگر ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ بڑا آپ نے اچھا کیا. لیکن کچھ دوست ہمارے جو ہیں وہ اس طرح نہیں سمجھتے کہ اچھا ہوا, وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں آپ نے آنا تھا, آپ نے آپ آتے, آگ لگتی بہتر تھا, ہم ادھر سے شیل چلاتے, پھر وہ ہم کہتے کہ آپ نے کر دی, 1-2 بندے مار دیتے, پھر کہتے جی کہ یہ دیکھیں جی 9 مئی والے یہ تھے. تو بات یہ ہے کہ پرامن جماعت ہیں ہم, اور ہم ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ چاہتے ہیں, اور قانون اور آئین کے اندر رہ کر ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے قانون کے اندر رہ کر ہم نے یہ کہا کہ ہم جج کے لیے جج کے ساتھ آئیں گے, لیکن ان کی طرف سے دیکھ لیں کہ کس طرح ہارڈرز لگائی جائے. چلیں مجھے بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے آپ دونوں سے پتہ کرنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو اس وقت وہ ہے ایک کیا کہنا چاہیے انکلینیشن ہے, وہ کس طرف جا سکتی ہے, کیونکہ جس بھی طرف جائے گی دوسری طرف کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ عرصے سے پچھلے کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر جو ہے وہ عمران خان بن سکتے ہیں, یا انہوں نے اس کے لیے نامینیشن پیپرز جو ہے وہ جمع
जमा कराई, ये इतना बड़ा मसला क्यों है, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक को जाने से पहले पंचूदा साहब आप इस पर बात कर लेते हैं आपके साथ ही। रऊफ हसन साहब ने कहा कि हम अपोजिशन के अंदर भी जो है वो मजीद जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, मौलाना के साथ भी मामला जो है वो हमारे कुछ तय पा सकते हैं, लेकिन मौलाना की मियां शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने बल्कि उनको गिला भी किया जी कि मैं तो वहीं खड़ा हूँ, आप कहीं आगे निकल गए थे। अब बात जो फंसी हुई है वो यहाँ पर है कि गवर्नर केपी के और 2 सेनेट की नशिस्तें, तो गवर्नर केपी के तो वो आपसे नहीं मांग सकते, लेकिन सेनेट की नशिस्तों के लिए वो हिमायत आपसे ज़रूर मांग सकते हैं। मुझे पता चला है कहीं से खबरें ये चल रही हैं कि आप लोग शायद उसके लिए विलिंग नहीं है, तो मौलाना की हिमायत फिर वहाँ जा सकती है। वैसे देखिए, जहाँ तक सीटों की बात है ना, मैंने गौर साहब से बात की थी, मैंने कहा क्या आपसे कोई बात हुई है, तो उन्होंने कहा था कि कोई अभी तक ऐसी बात नहीं हुई। बात करते हैं तो फिर देखेंगे उस वक्त जो है मुशावरत करके जो भी फिर फैसला आएगा वो आएगा, उसके लिए कोई ऐसा मामला नहीं है। नंबर 2 बात यह है कि हम तो जो जमात जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है, हम तो बिल्कुल उससे कहते हैं कि बिल्कुल क्लियर कट जो है हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। देखिए मौलाना के साथ ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों का बहुत ही एक सिवियर एक इस तरह का ताल्लुक रहा है माजी में कि आप लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कहाँ जाता था हम सब पता है। तो आप लोगों ने कैसे सोचा इन द फर्स्ट प्लेस कि आप लोग एतमाद कर सकेंगे, क्योंकि देखिए आपसे भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हुकूमत से भी बात करने लग गए। नहीं देखिए, वो बात कर रहे हैं और उनका राइट है, वो कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि अगर वो उनको उधर से मिलता है ग्रीन सिग्नल के हवाले से कि उनका मैंडेट जो है वो वापस किया जाता है मैंडेट के हवाले से या कोई भी बात, तो वो डेफिनेटली नहीं, लेकिन 2 नशिस्तें सेनेट की अगर वो दे दें और वहाँ चले जाएं तो आइन की बालादस्ती वाली जमात तो ना हुई ना फिर। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो अपने अवाम के अंदर रेप्यूट खराब करेंगे, और अगर कानून और आइन के साथ खड़े होते हैं तो अवाम में पजीराई होगी। आज आप देख लें कि मौलाना साहब का आइन और कानून की बात करने के ऊपर ग्राफ कहां पर पहुंच गया, और यही वजह है कि कोई जमात चाहे अजद रईस साहब ख्वाहिश क्यों है कि मौलाना आपके साथ आ जाए। स्ट्रीट पावर की अगर बात करें, आप लोगों का क्लेम है कि आप लोगों के अपने पास बहुत पॉपुलर तरीन अजद रईस साहब हैं, दीगर हमारे साथ हैं, 5-6 जमातें हैं, तो उसमें कोई जरूरी तो नहीं है कि यही क्यों है। हम तो हर एक को दावत दे रहे हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होता है। पर मौलाना ने इंडिकेट नहीं कर दिया कि उनका तो इस वक्त एक इंटरेस्ट है ना, वो यहाँ से पूरा होता है या नहीं होता वो बात की बहस है, लेकिन उन्होंने दिखा तो दिया है ना। देखिए, अगर कोई उन्होंने बातचीत की है तो वो उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं उस हवाले से हुई, और अगर कोई कंफर्मेशन होती है तो फिर आपको भी शुबा है कि मौलाना आ सकते हैं, इसलिए आप मौलाना साहब कोई बात नहीं कर रहे। नहीं देखिए, मौलाना साहब से बातचीत जो है वो हो रही है और चल भी रही है, तो उसमें कोई कलगन भी नहीं है, और हम तो बिल्कुल उस पर अमल पैरा होने वाले बंदे हैं जी। अच्छा, क्योंकि मौलाना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मौलाना हमारे साथ नहीं, हम मौलाना के साथ हैं। नहीं, आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीड्स टू बी वेयर नाउ। नहीं देखिए, वो तो मौलाना साहब को चाहेंगे ना कि वो साथ मिलें, और जहाँ पर आपने देखा कि हमने एक ये भी बात सुनी उन्हीं की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब भी मेरा ख्याल में उन्होंने कहा था कि काजी फैसल साहब कह रहे थे कि मैं एक्सटेंशन तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ उम्र की बात जो है वो अगर करते हैं तो फिर ठीक है। यानी कि आप दबे लफ्जों में वो कह तो रहे हैं ना कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए, तो वो बात तो बड़ी क्लियर है कि जो ये चाहते हैं कि जो एक डाका डाला गया है उसके ऊपर जैसे पर्दा डाला गया है, जो मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं या की गई हैं, वो सारी कंटिन्यू रहे, उनके ऊपर कोई पर्दा ना उठाए, और उसी की कंटिन्यूटी के अंदर बचाते हैं काजी साहब, क्योंकि वो उन्हें पसंद है, वो उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक इम्कान बड़ा खुल के आ गया कि वो हिस्सा बन सकते हैं अगर उनके इंटरेस्ट को सूट किया। तो मेरा तो सवाल ये था बुनियादी तौर। नहीं देखिए, हिस्सा बनते तो मैंने कहा ना कि वो फिर उनके लिए उनकी पॉलिटिक्स के लिए वो कोई अच्छा नहीं होगा। क्या अली गौहर बलूच साहब, क्या मामला है सर आप लोगों के मौलाना के साथ? वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप को लेकर सुना है कि बहुत वो कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं, और 2 सेनेट की नशिस्तें जो हैं उसके लिए भी हिमायत उनको दरकार है। तो आप लोगों का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो अरेंजमेंट है उसमें आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का ही मुआहिदा, बल्कि सिंध की जो गवर्नरशिप है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप लोगों का एक वो बैड टेस्ट रहता है, तो ये आप लोग कर पाएंगे? देखिए, बात ये है कि बुनियादी तौर पर मौलाना साहब जो हैं वो उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप के साथ सियासी और गैर सियासी दरीना मरासिम है, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात ये है कि जो कल तक मौलाना साहब के उल्टे अलकाब, आप इस जबान पर तो कायम रहेंगे ना, जिस जबान के साथ जाहिर है मौलाना साहब को आपने नेक और पवित्र कह दिया, हमने तो उनको बुरा कभी भी नहीं कहा, पाकिस्तान मतलब उनकी सियासत की तारीख में उनको बुरा नहीं कहा, लेकिन अच्छा, आप अच्छा कहा है, आप उस पर कायम रहिएगा ताकि पता चले कि आपका किरदार, आप बड़े बाकिरदार लोग हैं और अपनी बात पर खड़े हैं। नहीं तो मौलाना के किरदार पर क्या कहेंगे फिर सर? वो तो इनको यहूदी एजेंट कहते थे, आप लोग अपने किरदार पर क्या कहेंगे? आप लोगों ने जरदारी साहब को घसीटना था, उनको सदर बनवा दिया, किरदार तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का ये तोड़ जोड़ तो चलता रहता है। नहीं, देखिए बात ये है, इंक्लूडिंग मौलाना साहब की पार्टी, हम तमाम वो पार्टी हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब पहले भी हमारे साथ उन्होंने PDM के प्लेटफॉर्म पे बड़ा अहम किरदार अदा किया, फिर उसके बाद हुकूमत में भी वो इकट्ठे रहे,
اب ظاہر ہے وہ ایک سیاسی پارٹی ہے, ان کے مطالبات اور کچھ شکوے ہو سکتے ہیں, ہماری لیڈرشپ ان کے ساتھ مل رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ جو بھی مولانا صاحب کے تحفظات ہیں ان کو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی ایڈریس کر رہے ہیں, اور زرداری صاحب کے بھی وہ درینہ دوست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ امید ہے کہ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ اور موجودہ حکومت کے ساتھ, آپ گورنرشپ دے دیں گے سر؟ سوال تو گورنرشپ کا زیادہ امپورٹنٹ ہے نا, آپ لوگوں کی حکومت پیپلز پارٹی کے کندھوں پہ ٹکی ہے. گورنرشپ میں نے تو نہیں دینی, وہ تو دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ, زرداری صاحب بھی ملے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ملے ہیں, وہ رابطے میں پتہ نہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر تو انہوں نے مطالبہ کیا ہوگا تو پھر اس کا جواب تو وہ لیڈرشپ ہی دے گی, لیکن میرا خیال ہے کسی نہ کسی بات پر اتفاق ضرور ہو جائے گا, یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں. اچھا, رانا ثناءاللہ صاحب کا آپ حوالہ دے رہے تھے پنجوتا صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں, پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں وہ تو میں نے ویسے ہی کہا تھا, پھر مذاق بھی کر لیتے ہیں ان باتوں کے اوپر. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے ایکسٹینشن کی, وہ معذرت کر چکے ہیں. آپ لوگ پھر بھی یہ کیس بار بار ان کے اوپر بلڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ الیکشن نہ کھلے اس لیے ان کو وہیں پر برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل جی, الیکشن نہیں, دیکھیں جو قاضی صاحب کی بات ہے نا, میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جتنی ہماری درخواستیں کی ہیں وہ نہیں سنی. آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن ہو, فنڈامنٹل رائٹس کی ہو, 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا, تو خان صاحب نے بھی اسی کنٹیسٹ کے اندر بات کی ہے کہ اگر انہیں رکھا جائے گا یا یہ رہیں گے یا ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر صرف یہی مقصد ہے کہ وہ جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ ایکسپوز نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جہاں تک ایکسٹینشن کی بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جب خبر چلتی ہے ذرائع سے چلتی ہے یا کوئی کہیں پر بات کرتا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر منوان جو ہے امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے اور وہ ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے, تو ہم تو پریمپٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے, کیونکہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیا جائے. آپ جو ہے اپنے فائدے کے لیے یا اپنی جماعت کے لیے یا اپنی جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے یا اس ڈاکے کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اگر ایسا کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھ لیں کہ 17 سیٹوں والی جماعت کو لے کر کہاں پر چلے گئے, کیسے فارم 47 کے مطابق, پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے الائنس کوئی پیپلز پارٹی دوسری تیسری جماعتیں ملا دی, پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ مخصوص نشستیں چھین کر ان کو دے دی گئیں, پھر آپ نے دیکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بائس ہے کلیئر ان کا جی. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو سیٹیں جیتی ہوئی تھیں, آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہی 3 نیشنل اسمبلی کی حلقے جو ہیں وہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ کے اندر 10-12 ہزار بوگس ووٹ ڈال کر اور انہیں جتوا دیے گئے جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے تھے. 3 MNA جو ہے وہ مزید بڑھا دی گئے. اب ان کے پاس 214 کے قریب سیٹیں ہو گئی ہیں, جو اس وقت تعداد ہے اگر مخصوص نشستیں ہٹا کر دیکھی جائے تو 224 بنتی ہیں جہاں پر ان کی اکثریت بنتی ہے, اور پھر اس صورت کے حال کے اندر جا کر یہ کریں گے. اب اگر 8 ووٹ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی مولانا صاحب دیتے ہیں تو 214 جمع 8 ہوگا تو 222 ہو جائے گا. پھر رہ جائیں گی صرف اور صرف 2 سیٹیں پھر ادھر سے کر سے کسی کو اغوا کر لے, جیسے جنہوں نے پچھلے دنوں ایک ہمارے MNA ہیں حاجی امتیاز صاحب کو, ان کو اغوا کیا لیکن وہ ڈٹے رہے, انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں چاہوں گا. تو اس طرح کر کے یا کسی کو پیسے دے کے جس طرح بھی ڈراتے دھمکاتے ہیں, تو یہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی نمبر گیم پوری کر کے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ کھلے, یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا رہے, یہ چاہتے ہیں کہ جو انکانسٹیٹیوشنل کام ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ جاری رہے, یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹرائل ملٹری ٹرائل اور یہ ساری ظلم ستم ملک کے اندر جاری ہے وہ کنٹینیو رہے. علی, یہ جو بات ابھی کر رہے تھے نا, اب رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا جی کہ وہ نہیں چاہتے, وہ خواہش مند نہیں ہے, لیکن اگر عمر ہی بڑھ جائے تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر خواہش ہے یا یہ معاملہ آن دا کارڈز ہے, تو اس پہ ضرور کامنٹ کریں کہ کوئی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. دوسرا, اگر ایسا کچھ نہیں ہے فی الحال تو اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر کے آپ لوگ اس معاملے کو ایک ہی دفعہ ڈیفیوز کر دیتے؟ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ابھی تو کافی وقت پڑا ہے اور کئی چیف جسٹس ہیں, ان کا 2-3 دن پہلے بھی نوٹیفیکیشن ہوا. وہ ایسے قاضی صاحب کا ہوا ہے, وہ تو جو بھی چیف جسٹس جس کی باری ہوگی اور جو بھی آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. قاضی صاحب والی بات پر وزیر قانون نے کلیئر بات کر دی ہے کہ بھائی وہ ایکسٹینشن خود نہیں چاہتے, اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی پورے ملک میں لیجسلیشن ہوتی, اسمبلی کو پارلیمان کو تالے تو نہیں لگ سکتے, اور پارلیمان جس میں کہ ان کی اقلیت ہے, ان کی مرضی کے مطابق تو قانون سازی نہیں ہو سکتی نا. تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پارلیمان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یعنی کہ آپ لوگ نہیں, چلے قاضی صاحب کو چھوڑنے, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسی چیز سوچ رہے ہیں کیونکہ قاضی صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے ہوچے ہتھکنڈے اپنائے, جس طرح سے ان کو اور ان کی اہلیہ کو انہوں نے عدالتوں میں گھسیٹا اور جھوٹے بنائے, اور پھر جاتی دفعہ منت اللہ کے جی میں تو بھیجنا بھی نہیں چاہتا تھا. سوال کا یہ جواب نہیں ہے نا, وہ تو ہمیں پتہ جو کچھ ہوا. آپ لوگ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کیا یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا اس کا مداوا ہے, آپ لوگ عمر میں اضافہ کر رہے ہیں یا ان کو ایکسٹینشن؟ جو کچھ بھی جس چیز کی قانون اور آئین پاکستان کا اجازت دے گا وہ کردار پارلیمان ادا کرے گی, جس کی نہیں دے گا وہ قطعی نہیں ہوگا. کوئی ایسا
ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو خلاف قانون ہو, جس کی قانون اور آئین اجازت دیتا ہے وہ آپ بٹوین دی لائنز کہہ گئے ہیں جو آپ نے کہتے وقت ختم ہو گیا. جو بھی کام آئین اور قانون کے مطابق صرف اور صرف اپنے لیے کیا جائے گا وہ آئین کے منافی ہوگا. وقت ختم ہو گیا ورنہ ویسے بات کرتی. بہت شکریہ آپ کا علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کے وقت کے لیے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.